الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نماز، روزہ، حج، جو بھی تقیہ کی حالت میں سے انجام دیا ہے اس میں قضا اور اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر دو کی اہمیت ہے، یعنی امام شب نیمہ شعبان کی زیارت جو ہے وہ مستحب ہے، اور خاص مخصوص زیارت، یعنی سال بھر بھی مستحب ہے لیکن شب نیمے میں زیادہ اہمیت ہے اور الگ زیارت، اور روز کے یعنی زیارت نیمہ شعبان جو ہے وہ دن میں، شب میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے۔ زیارت عاشورہ جیسے دن کی زیارت ہے، شب یعنی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روز کی زیارت ہے، لیکن نیمہ شعبان کی جو زیارت ہے وہ رات کی بھی، یعنی شب کی بھی ہے اور دن کی بھی ہے۔ صاحب کفایہ کی میں نے عبارت کو پڑھا کہ دو چیزوں میں تقید ہو سکتی، جب ہمیں تنافر ہو، دونوں میں آپس میں ٹکرائے تب، اگر کیا اس میں کوئی آپس میں ٹکراؤ ہے کہ شب میں بھی زیارت مستحب ہو اور دن میں بھی تاکید مثلا زیارت مستحب، اس میں آپس میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے؟ ہاں شب میں شاید تاکید زیادہ ہو۔ بلا شک لیکن ہمارے پاس قرینہ ہونا چاہیے، سلب یعنی اطلاق ختم کرنے کے لیے کوئی قرینہ کی ضرورت ہے۔ یہ مفہوم لقب کی بحث ہے آپ جو کر رہے ہیں، وہ شب نیمہ شعبان ہے، لیکن روز میں یعنی 15 شعبان کے دن میں کہ انبیاء کے مصافحے کے سلسلے میں نہیں ہے، لیکن جب حضرت نے روایت صحیح، البتہ صحیح روایت ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے مستحبات میں صحیح روایت کی، لیکن مطلقاً مستحب ہے اور قید کے ساتھ شب میں مستحب ہے، کوئی آپس میں ٹکراؤ تو ہے دوسری جگہوں کی طرف۔ نہیں، دعا میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر بھی کوئی حرج، دعا میں کوئی حرج ہو، پہلی رکعت میں مثلا تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔
ہر رکعت میں حتى لو كل نہ ركعة قنوت پڑھنا چاہے تسوي پڑھ سکتے ہو، قنوت لیکن لا تشریح حرج. کے عنوان سے نہ پڑھے، أما شریعت سمجھ مو کے نہ بعنوان پڑھے، التشريع. دعا کے عنوان سے پڑھے کوئی حرج ہے۔ لان بھی جائز ہے، مستحب بھی ہے، اللعن واجب، الجائز أو لان بھی المستحب دعا ہے، أو الواجب الصلاۃ بھی دعا ہے، دعاء نماز کے لیے کہ نماز یا قرآن ہے یا دعا ہے یا ذکر ہے، قرآن وذكر. اور لعن بھی دعا ہے، اللعن نوع ایک دعا دعاء کی لا قسم ہے، يسوى لا بد دعا بالعرب کہیں، اللعن آپ چاہے کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کے خلاف دعا کریں، دونوں دعا ہیں۔ اب ایک کو ہم دعا کہتے ہیں، دوسرے کو لعن کہتے ہیں۔ يسمى دعاء. تکبیر میں ہاتھ کا اٹھانے کے سلسلے میں روایت مختلف ہے، اور فقہا نے بھی الگ الگ بات کہی، یعنی اس کے مستحب میں ہونے کی، یعنی مستحب تکبیرات میں، الاستحباب بالخصوص. اور وہ مسقہ میں تو موجود ہے مسئلہ، اور بعض علماء نے اس پہ حاشیہ بھی کیے ہیں۔ فقہا کے درمیان جو مشہور ہے وہی مشہور ہے رفع ردین، یعنی ہاتھوں کو اٹھائے کانوں تک، اگر زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الگ سے کوئی مستحب چیز نہیں ہے، جو مستحب ہے وہ کان تک ہے۔ خاص نہیں. بله. آیت میں آیه شریفه داره فصل لربک بعض میں وانحر. نہر کا لفظ ہوا، یعنی گلے تک، تا گلو. تو یعنی آیه گلے هم تک، آیات یعنی داره کان تک نہیں، یعنی گلے تک بھی دست کافی تا ہے، گلو یہ بھی بلند مستحب ہے، وہ بھی کن مستحب ہے، لطایف دونوں داره. کیے جا سکتے، خب اون یه چونکہ مستحبه یه مستحب مستحب چشم ہے، داره. لیکن لہٰذا کم اور خود زیادہ ہونے میں بھی کوئی حرج مستحب نہیں، زیاد و کمش اشکال نداره. مگر یہ کہ عنوان اگه تشریح نہ بعنوان کرے کوئی، اور عام تشریع طور سے لوگ نباشه اس که کو بعنوان تشریح یا تشریع نیست. کے عنوان سے کوئی علما کرتا بھی نہیں ہے، معتقد نیستن، بیشتر اور برای عام طور سے آموزش و لوگ تاکید متوجہ بھی نہیں بیان ہوتے، میکنن. اور نماز میں اشکال تو در ویسے بھی کوئی نماز مسئلہ نہیں آئے گا۔ نمیشه. قرآن نے قرآن کہا ہے فرموده ما من قریة الا ہر چیه آیه ہر شریفه شہر میں، ہر گاؤں میں البته ہم به نے هر نبی بھیجا، قریه ہم یعنی نے هر اپنے شهر نمائندہ رو بھیجا ہے، فرستادیم. بله. عموم کی بحث ہے یہاں پہ، علی کل ما سب من جگہ خدا نے قریة اپنے عموم نمائندوں کو دیگه. بھیجا ہے، قریة یہ نکره عموم میں در ظاہر ہے، سیاق نفیه، ظهور در عموم داره. فقط مگر یہ کہ اخبار ہماری نہیں آئی یہ غیر خبریں، یعنی ہمیں خاورمیانه برای ما اطراف نازل عرب نشده. اور اطراف اما این مثلا ظاهر اس این آیه شریفه اینه که عروت همه جای دنیا خدا انبیا 1,24,000 فرستاده. پیغمبر کہاں 124,000 تھے، پیغمبر کی کہاں؟ بودن، کجا ہمیں نہیں بودن؟ معلوم، تو یا یہ الگ طرف الگ ملت علاقوں یا میں تو ہم تک خبر نہیں پہنچی، نہ کہ وہ همه گئے جا نہیں ہے، پیشش انبیاء وہاں نہیں تھے، نرسیده یا کہ بودن. انبیاء خدا جو ہے سب اسی انبیاء علاقے خدا میں ہیں، سب خاصه خلیج به میں یا خدا اس کے انبیا اطراف میں، نہیں، هست. ایسا نہیں ہے، ہم تو خبر کم آئی ہے نہیں، چی؟ میں نے ندیدم تو نہیں دیکھا روایت کو، لیکن اما همین آیه ہم شریفه آرام سے اس کافیه آیت کے اوپر کہہ ما سکتے بگیم ہیں همه جای دنیا حتی کہ خدا اونجایی نے که انبیاء بھیجے، حتی وہ سابقا جگہیں جو ابھی کشف نشده تازہ انبیا ہمیں پتہ خدا چلی کہ تھی فرستاده. ہیں، اور وہ پہلے سے این آباد ہے، قدرت حتماً خدا خدا نے بھیجی، مطلقه خدا نے است. هم خدا کی رحمت رحمت جب عام ہے خدا ہر جگہ ہے تو از حتماً نبی بھی فرستادن بھیجا ہوگا۔ انبیا یه جور رحمت دیگه. بله اخبار اونا مثلا نرسیده ہم به ما، مثل بہت سے شہر تو ایسے خود ہیں، خاورمیانه خود خیلی خلیج از میں بہت سے شهرها ایسے شہر ہے کہ از اس شہر یا ادله اس شہر استفاده پیغمبر نشده نہیں، که تو این شهر عام این طور شهر این شهر عام حکم ہے، پیغمبر قرآن فرستاده عام شده. عمومی ما کہہ رہا ہے من کہ میں نے ہر قریة شہر میں بھیجے ہیں، این بس عموم داره لہٰذا که ہر جگہ در بھیجے ہیں، ہمیں سیاق خبر نہیں ملی، وہ نفیه ایک الگ بحث۔ ظهور داره که همه جا خدا پیغمبر خدا اپنی فرستاده قدرت کی وجہ و سے اور اپنی قدرت رحمت واسعہ کی وجہ سے مطلقش و یقیناً اس نے ہر جگہ رحمت بھیجے ہیں۔ واسعش. بله. کہا کا فقها حضرت کے علمای نام کے مجلسی سلسلے میں دارن، علامہ علما مجلسی دارن اور مکتوب فقہ مختلف کہ میگه که مکروہ ہے، مکروهه. ہاں فقط اس اون زمانے زمان امام شهادت حسن امام حسن عسکری علیہ السلام عسکری کی علیه شہادت کے زمان السلام اس وقت ممنوع حرام تھا تحریم نام لینا یا حضرت کا، کیا محموده کہ حضرت که کو تو خود از همون اسی روایت روایت سے سمجھ میں استفاده آتا ہے میشه که حالا کہ اب حرام حرام نہیں ہے، نیست. چون فرمودن اگر اگر حضرت نام کا نام حضرت لے ببرن تو حضرت ان کے لیے فقط طلب کریں، علیه، یعنی دشمنان یا دنبال این یا بودن که دشمن حسین شیعوں کو قتل کریں علمای گے تاکہ شیعه حضرت رو
حضرت کو برن اذیتشون معلوم کنن کر سکیں تا کہاں. ملکم به دست بیارن لہٰذا اس فتنه زمانے میں کنن شیعہ پریشانی میں نہ میشه مبتلا ہوں، کشتیهاتون قتل در نہ ہوں، لہٰذا دست حضرت نام شب لینے سے منع نیفتن کیا توی بنی عباس کے زمانے میں. نیفتن با لہٰذا کہا کہ آمدن نام نہ لیں. عباس یعنی لابد که حرمت اسم اگر ہے بھی تو اس نیارید، زمانے کی تھی. یعنی حرمت هم اگه باشه مال البتہ اون اعلیٰ زمان، آج مکروہ ہے جو فقہ سے مال علماء کا الان بیان ہے، مکروه ہے. کیونکہ تعلیل ہے، تعلیل علت ہے توجه روایت به میں، وقعت طلب تو علت اون جو ہے وہ آ کے علت اگر خصوصیت علت دے دیتی ہے تعم روایت کو. اگر وہ متخصص، علت ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جائے اگه گا. علت عمومیت داره تعمم، اگه اس علت وقت خون خاصه کا ڈر تھا، در انسانوں کے وقعت قتل ہو. طلب ولا لا یقع اب الطلب، آج وہ ڈر نہیں مثل ہے، اسم لہٰذا اب حضرت کا مقدس نام لے لے، حضرتنا صلوات الله علیه و عجل فی کوئی دشمن اس کا فرزند پیچھا نہیں ببره، کرے گا، یہ حضرت کا پیچھا نہیں دشمن کرے گا آج دنبال کے دور نمیکنه میں. که کجا لہٰذا راه وہ پیدا حرمت کنه. آج نہیں ہے. روایت میں جب در معصوم نے روایت کہا وقتی که معصوم علیه الصلاة کہ والسلام انبیاء کی فرمودن تعداد 1,24,000 انبیایی که ہے، خدا فرستاده تو ہمیں ان کا 124,000 نام جاننا ضروری نہیں هست، ہے، ہمیں ما یہی لازم کافی کہ بدونیم معصوم نے کہا ہے. اسمشون چیه. اسمشون رو نگفتن. اس وقت بھی ڈھونڈ نہیں پاتے اون آج، وقت هم اگه لیکن اس میگشتن وقت کے پیدا شیعوں کے لیے بہت میکردن، مسئلہ ہو اگه جاتا. ہر موقع گھر میں شیعه ها تو دردسر اندر بودن، جاتے، اذیت کرتے، تو هر پریشان کرتے، خونه مارتے میریختن، پیٹتے یا اذیتشون حرمت کو، میکردن، چه بسا کتک میزدن، چه بسا تاکہ حضرت کو حبس و گرفتار کر شکنجه سکیں. میکردن که مثلا برگی یقیناً اس به وقت بھی نہیں دست کر بیاره. سکتے تھے، لیکن شیعوں اگه کو خب اذیت دست ہوتی، نمی لہٰذا آوردن. شیعوں کی آسانی کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ حضرت کا نام نہ لیا. تو روایت هم نداره که حضرت پیدا میکنن، داره لواقع روایت میں یہ نہیں ہے طلب، کہ وہ یعنی کہ دنبال حضرت کو میکنن و لے شیعه لیتے، ها نہیں، لیکن شیعوں کو تو اذیت ہوتی. اذیت میندازن. بله، کیونکہ ہمارے پاس تو چرا حجت نہیں ہے نه؟ کہ چون اگه حجت ما جب نداریم، مرفوع ہے یا معصوم مقطوع ہے یا حرمت مرسلہ ہے ما روایت، هست، یعنی حرمت معصوم ما تک کا هست، سلسلہ مرسله پورا نہیں هست، ہے، ما چه تو پھر میدونیم ہمارے لیے شک ہے معصوم کہ حضرت چی معصوم نے یہ کہا فرمودن، ہے یا نہیں فرمودن کہا ہے، همچی چیزی یا تو یکی پھر اس کی دیگه حجیت نہیں ہے فرمودن. ہمارے لیے. 1000 میں 1 یا 10 هزار یا تا 20، 10 تا 20 تاش. اکثر مرسلہ روایتیں جو ہیں ایسی نہیں اکثر ہیں کہ این فقہا نے اس پہ مراسیل و اینا ان کے ظاہر پہ عمل کر اینجوری رہے ہوں. نیست که 1000 میں 10 فقها 20 آیتوں به ظاهرش روایات پہ عمل عمل کیا ہے. کرده باشه. جن پر عمل ہو جائے، اس اونهایی که عمل عمل کی وجہ سے ایک کشف میکنه، طریقیت عمل حاصل ہو جاتی کہ یہ صحیح ہے. طریقیت ایک عمل داره، فقہا کی وجہ کشف سے میکنه از اینکه این روایت صحیحه. جو مرسلہ ہے اس سے ایک چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے عمل کی وجہ سے کہ یہ ظاہراً صحیح ہے روایت. لیکن جب مشہور عمل فقہا، 100 ببخشید سینکڑوں فقہا مشهور نے فقهای جو صد متقی ہیں، ها، پرہیزگار ہیں، فقهایی که اور ہم نے دیکھا ہے متقی کہ هم وہ هستن دقت کے و ساتھ عمل دیدیم با کرتے ہیں، دقت عمل اور وہ انہوں نے اس پر میکنن، عمل کیا، تو اینا یہ عمل کردن، این تو طریق عقل بتاتی ہے کہ یہ طرق اطاعت و معصیت هم که حتماً ان اولا کے پاس کچھ تھا حجت جس سے یہ ظواهر روایت داره. کے نزدیک گئے. وہ نہیں، عقلا بیا بنای عقلا. اگر فقہا نے عمل نه، کیا کہ اس کا اگه مطلب فقها کہ وہ عمل مطمئن کردن تھے کہ معصوم معناش سے اینه که صادر ہوئی ہے یہ بات. مطمئن شدن که از معصوم صادر شده. یہ مشہور فقہا کا پس این اطمینان اطمینان ہمیں مشهور آ کر فقها طریق مرجز و پہنچا دیتا معذوره. ہے اگه کہ ما ہم روش یہ عمل حضرت تک نکنیم پہنچا و ہے. واقع باشه معذور نیستیم. اگه عمل اسم فقہا کے اطمینان نزدیک به جس قول چیز سے بھی فقها اطمینان حاصل از ہو هر جائے وہ چیز حجت ہے. حاصل بشه خودش حجته. شیخ علم، انصاری میفرمان شیخ علم نه توسی نے سببش کہا کہ فرق علم کا میکنه نہ نه سبب فرق موردش فرق کرتا ہے میکنه. نہ مورد فرق کرتا ہے. از اگر هر علم سببی حاصل ہو جائے واقعا تو اس پہ عمل اطمینان داره کرے گا، کسی حاصل حجت شد، ہے وہ. اعتبار داره دیگه، حجیت داره. اگر دوسروں کے بقیه لیے هم بھی اگه علم حجت، حاصل ہو اگه جائے تو علم حجت ہے. براشون حاصل شد اطمینان فبها، اگه نه نه. نہیں، مشہور ہے فقہا کے درمیان، نه قدیم مشهور بین فقہا کے درمیان فقها اور جدید فقہا کے درمیان متقدمین و وہ روایت متأخرین جس کی سند ضعیف اینه ہو، که روایت
یا دلالت ظاہر نہ ہو اور فقہا نے اس پر عمل کیا ہو تو اس کو ہم کنارے نہیں لگائیں گے، کنارے نہیں کریں گے۔ شیخ انصاری، شیخ جواہر، سب کو دیکھیں۔ صاحب جواہر، بله بله یہ جو جبر اور کسر دلالی کا جو مسئلہ وہ یہی ہے۔ کسر دلالی و سندی همینه دیگه، مثلا کسی کوئی مطلب جس کا سند نہیں ہے معتبر نداره اما مشهور لیکن مشہور نے اس کے اوپر فتویٰ دیا ہے تو وہ جبر وہ میکنه، اس جبران سند میکنه، کے جو اعتبار کی کمی ہے وہ عمل کی وجہ سے، فتوے کی وجہ سے کم ہو صحیح ہو جائے گی۔ دلالت ظهور نداره وقتی که اگر مشهور اسی هم طرح اگر باشه، ظہور نہ ہو، عدم الظهور میشه یعنی اگر حجت. الفاظ میں ظاہر تک سے مثل که حجیت نہ مل رہی ہو لیکن عمل کیا ہو مشہور فقہا نے تو وہ حجیت ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، جو اذان کا جزو چرا جزء مستحب اذان جزو ہے، فقط جزء مستحب، مثل جیسے قنوت قنوت، که جزء جیسے نماز قنوت اذان مستحب جز ہے مستحبه اور اس کی وجہ بھی یہی شیخ صدوق و وجهش هم اور شیخ همینه که توسی شیخ رضوان اللہ تعالی صدوق علیہ رضوان الله علیه و نے شیخ طوسی رضوان الله کہ علیه کہ این اذان میں وارد ہوا ہے فرمودن در اذان شہادت وارد ولایت امیر شده المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، شهادت به ولایت امیر المؤمنین یہ ان صلوات کے الله نقل علیه، حصی ہے، این لیکن نقل خود انہوں نے حسی کہا ہے شونه. فقط کہ خودشون گفتن که جنہوں نے اس کو نقل کیا اونایی وہ که این غلات میں سے نقل تھے۔ را کردن از یہ غلات بودن. یہ این نسبت دینا دادن غلاط ایک به صرف اونها ایک یک حدسیه از شیخ صدوق، شیخ ایک طوسی رضوان الله علیهم اہتمام ہے، و اور کسی حدسیه ایک فقط، فقیہ کا ولی احتمال دوسری حجت فقیہ کے لیے نی. حجت نہیں ہے۔ حسش چون فقه است حجته. ان کا یہ کہنا کسی کہ اذان حدسی میں داره تھا اونایی که یہ در ہمارے لیے اذان حجت بوده ہے، این ان کا یہ کہنا اشهد کہ ان علی ولی غلات الله سے نقل کیا ہے یہ ان کا حدسشون اینه که اونایی که احتمال ہے، این وہ نقل احتمال کردن ہمارے لیے چون که حجت در نہیں از ہے، این یہ اذان حجت اشهد ان نہیں ہے، علی ولی الله بوده، اونایی ہمارے که لیے معتبر غلات نہیں ہے۔ بودن این برای ما اور اعتبار دوسرا یہ نداره. کہ ثابت به اضافه اینکه ثبت بعضی جو از ہمارے جزئیات شاعر میں سے مسلم امروز از شعائر شیخ مثلا صدوق و شیخ امیر شیعه توسی، است، شیخ صدوق یا شیخ اس طوسی کو بھی رضوان غلو الله سے علیهما تعبیر کیا انہوں نے، نملی به اس کے غلو قائل جو آج مسلمات کی تشیع میں سے، قائلینش را. تو خود شیخ پس صدوق کی به نقل خاطر نقل خود کہ شیخ خود انکار صدوق کی، که خود ایشون هم انہوں این نے خبر خبر کو انکار کرده، نہیں ہے کہ نسبت کا انکار خبر کی، را انکار نسبت کو نکرده، غلات سے نسبت، نسبت داده اونی که لیکن خود نقل اس سے کرده این خبر را از ہاں غلات اگر بوده. حجت نہیں ہے بله اگر اگر غلات سے ہو، غلات باشه لیکن یہ حجت جو نیست، غلات کی طرف اما این فرمایش که احتمال در دیا ہے غلات وہ بوده احتمال ہمارے لیے این حجت برای نہیں ما ہے، معتبر چونکہ وہ نیست. احتمال ہے شیخ توسی کا، حس خود شیخ ان کے لیے صدوق معتبر و ہے، ہمارے شیخ لیے معتبر طوسی نہیں ہے۔ برای معتبر، برای ما معتبره چون فقه هستن، اما حدسشون که معتبر نیست. خود تا ہمارے لیے خود ما روشن این نہ ہو حدس برای تو وہ ما حجیت نہیں رکھتا۔ روشن نباشه. وہ تو روایت کہ ہمارے اصحاب کے درمیان جو روایت مشہور هم ہو که خود به کہ دو مشتهر بین روایت ہوں، اصحابه، ایک یکی مشہور ہو روایت اصحاب کے درمیان و مشہور ہو اور یکیش ایک نہ ہو، مشهور بین تو اصحابه حضرت نے یکیش فرمایا جو نہ ہمارے ہو. اصحاب کے درمیان این مشہور ہے اس کو حدث لو۔ هم خود به مشتهر بین اصحابه. همین مشہور علم کا مطلب مشهور یہی یعنی ہے در کہ السنه اصحاب کے اصحاب درمیان ائمه علیهم السلام اکثر نے اس کو این نقل روایت کیا را اور اس اکثر کے نقل خلاف والی کردن، این روایت کو کم روایت لوگوں را نے نقل کیا۔ برخلافش اگر را حضرت نے فرمایا اگر یکی دو ایسا نفر ہو نقل کردن، اور حالا دونوں چون روایت اگر آپس میں اینجور شد اختلاف که رکھتی ہوں تلاقی بین این تو دو روایت هم بود، مثلا ایک میں ہو کہ یہ همون کرو در اور ایک روایت میں کہا جائے یہ بخاری نہ یا کرو، مولانا تو جو محمد مشہور احمد ہو وقت اور اونی که ہمارے مشهور نقل فقہا اور کرده اصحاب کے در درمیان مشہور ہو روایت عمل پر، اون اس را پر کرو، عمل میکنیم و اونی که جو مشہور ہے غیر اس کو عمل مشهور کرو بعضی اور جس نقل کو کم نے کرده نقل کیا ہے اس معصوم کو دور کر علیه دو۔ السلام اونو کنار میذاریم. شہرت شهرت روائی تو روایی خود همون ہمارے پاس موجود، روایت که خود به مشتهر بین اصحابه. شہرت و شهرت روائی جو ہے فتوایی ہمارے من پاس باب خود روایت قطعیت موجود، العقلائی اور شہرت فتوائی ہمارے پاس عقل کے الظواهر ذریعے این سے دلیل حجت، حجه لأن العقلاء يعتبرونه ظواہر منفذا کاشف معبرا. ہے ارادے الظواهر متکلم سے، کاشف عن ارادة یہ کشف المتکلم، عقلائی عقلی یہ دلیل ہے، کشف اسی عقلایی دلیل سے میشه. ظواہر حجت ہے، بهذا اسی دلیل سے خبر الدلیل ثقہ الظواهر سچے کی حجه، خبر خبر حجت، ثقه حجه.
اسی دلیل سے شہرت فتوائی الشهرة حجت ہے. الفتوائية أيضا حجة. أي هو وہ قبح عقاب بلا بیان ہے، یعنی قبح جس عقاب چیز کا بلا بیان جس کو بیان نہیں کیا گیا، نہیں پہنچا، معذبين وہ حتى اس کے اوپر نصل سزا دینا قبیح ہے. الآيات الشريفة رسول سے جو روایات ہیں، كثيرة جب تک استفاد أنه بندے تک ما دام اب لم تک يصل حکم نہ پہنچے وہ معذور ہے. العبد اگر وہ خلاف واقع اب انجام دے، معذور یہ برات مخالف عقلی ہے، الواقع، تو اس کو هذه سزا کا حق براءة نہیں ہے. عقلية، يعني لا يستحق العقاب. معلوم ہے نہیں، اگر معلوم إذا صدر ولم وصول يصل معیار ہے، ملاك الحكم صرف مثلا صادر ہونا الوصول معیار نہیں ہے، لا وصول مجرد پہنچنا. الصدور. محتمل یہ لا المحتملة مشمولة یہ للرعاة نہیں ولا معلوم ہے ان يعلمون. کو. محتمل يعني حکم لا تب ہے، يعلمون، يعني من يدري. حکم دیا ہے خدا نے لیکن شخص تک نہیں پہنچا ہے، لہذا اس پر عقاب نہیں کرا جائے گا. بعض الفقهاء ہمارے زمانے کے پہلے کی بات جو اگر کیا جائے، في زماننا یہ حق صحیح ہے. أما هذا حق حق اطاعت وہاں صحيح، ہے حق الطاعة فيما جب إذا تک لم اس کو تقع معلوم ہو البراءة، حکم، يعني تب وہ تكون اس کے اوپر يعلمون حکم لا جاری ہو. يعلمون. انقياد مستحب مو واجب. اگر علم نہ ہو تو انقياد انجام يعني دینا إذا یہ علم استحباب ہے، ماكو استحباب اولویت کی عقلي، بنا پہ، هذا لیکن مو شرعی استحباب نہیں ہے. شرعي، يعني أولوية. واجبات اور الانقياد محرمات پر للواجبات عمل اور والمحرمات اس کو واجب، انجام دینا واجب ہے. أما الانقياد لیکن جس کے للواجبات لا علم نہ ہو اس کے يعلم واجب وجوبه ہونے کا ولا اور جس کے يعلم حرام ہونے کا حرمته، علم نہیں هذا ہے، اس کے مشمول اوپر للرعاة انجام ولا دینا یا اس سے يعلمون. رکنا وقبح عقاب مستحب بلا ہے. بيان، ما دام لہٰذا یہ حکم لم يعلم معذور ہے. یہ البيان ما انسان اس کے اوپر واصل کوئی للإنسان، عذاب واقع نہیں بل ہوگا کیونکہ اس کو معلوم. حکم معلوم نہیں ہے. البتہ ایسی حدیث اس لفظ کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ نہیں. روایت میں من ادرک العصر، من أدرك العصر، فقہ نے کہا نماز عصر کی خصوصیت نہیں، ہر نماز. خصوصیت نداره. اس کا ظاہر آخر وقت ہے، نہ کہ آخر وقت. ظاهرش آخر وقت نه اول وقت. ظاهر یعنی اس کے لیے جو نہیں سمجھا اس کے لیے حجت. نفهمیده حجت نداره. برای اون که نفهمیده حجت نداره. ادرکا اما خود کا مطلب آخر وقت، ماده ادراک اول وقت کو ادراک نہیں کہتے. اول وقت رو ادراک نمیگن. ادرکا کا لفظ آخر وقت کے لیے استعمال ہوتا. ظاهرش آخر البتہ اول وقت بھی صحیح ہے، اس وجہ سے نہیں. صحیح ہے، کم وقت بھی صحیح ہے. آخر وقت میں ایک رکعت ترک نہ ضرور، کم تر از ایک رکعت فائدہ نہیں. لیکن اول وقت میں ہے، روایت خاص ہے کہ تشہد وقت اول وقت میں کہہ دیا تو اس کی نماز کافی صحیح ہے. لازم نہیں کہ پوری رکعت وقت پہ داخل ہو چکی، لیکن آخر وقت میں کل رکعت ہونا شرط ہے. اول وقت میں ربع آدھی رکعت بھی اگر وقت کے اندر ہے تو نماز صحیح ہے. میں نے عرض کیا ہم من ادرکہ نہ ہوتا ہمارے پاس اول وقت میں، ظہر سے پہلے اس کو یقین ہو گیا ظہر ہوگی، اس نے شروع کر دی نماز. بعد نماز اس کو سمجھ میں آیا کہ 3 رکعت نماز وقت سے پہلے پڑھ لی تھی، فقط تشہد یا آخری رکعت اس نے وقت داخل ہونے کے بعد پڑھی. تو اول وقت میں پاس دلیل خاص ہے کہ یہ نماز صحیح ہے. اگر یہ ما ادرکہ والی روایت نہ بھی ہوتی تب بھی دوسری روایت کی وجہ سے یہ نماز صحیح ہے کیونکہ دلیل خاص. آمدن کے باطل ہو جائے گی جہاں اللہ اکبر اس کی بات ہے. اگر جان بوجھ کے کرے تو جان بوجھ کے تو بات ہی ہے.
تو باطل ہے، یہ جس کو پتہ نہیں ہے. واجب ارتباطی ہے. یعنی جان بوجھ کر ظہر سے پہلے اگر اسے شروع کیا، حتی اللہ اکبر بھی اس نے کہہ دیا وقت سے پہلے، تو بات دلیل خاص وہاں جہاں جہل ہو حکم کا، جس کو معلوم نہیں تھا وقت آئل ہو، اس کو سوچ، اس کو لگا کہ وقت ہو گیا، لیکن واقعا وقت نہیں تھا. بولو آخر نماز والو تشہد اس کا وقت میں داخل ہو گیا، تو دلیل خاص کہتی ہے کہ صحیح ہے. وہ لوگ کل نماز وقت سے پہلے پڑھی تھی، جہل کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے. لیکن اگر علم ہو اس کو جان بوجھ کے کرے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہے. میں کہہ رہا ہوں ادرکہ نہ ہوتے، اصل یہ روایت نہ بھی ہوتی، کیونکہ اول وقت کے لیے تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس دلیل خاص ہے. من ادرک نہیں، دوسری دلیل ہے، ہمیں نیاز ضرورت ہی نہیں ہے من ادرک والی روایت. من ادرک آخر وقت کے لیے، اگر آپ کہیں کہ اطلاق ہے اول وقت کو بھی لے، ہمارے پاس اول وقت کے لیے الگ سے دلیل ہے جو اجماعی بھی ہے، اس میں شبہ بھی نہیں ہے. اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جس نے اول وقت کے لیے کہا ہے وہ بھی آ جائے گا، نہیں. اول وقت کے لیے دلیل خاص، لیکن علم نہیں ہونا چاہیے اسے وقت کے داخل نہ ہونے کا. یا اطلاق نہیں ہے اس میں، یا شک ہے اطلاق میں، تو شک اصل عدم. لیکن اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اول وقت کے لیے من ادرک کی دلیل کہے گی، نہیں، ہمارے دوسری دلیل موجود ہے. نہیں، اگر نہیں ہوتی تو ہم اس دلیل سے نہیں کر سکتے. یا ادرک جو ہے منصرف ہے آخر وقت کے لیے، یا ہم شک کریں گے کہ اول وقت ہے یا نہیں، تو ظہور اس کا اول وقت پہ نہیں آئے. ظہور عقلائی ہونا چاہیے، روشن نہیں اس کا ظہور. زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر کم ہو تو دلیل جو کہہ رہی ہے کہ نماز عصر کا وقت غروب تک ہے یا مغرب تک کے خلاف کی وجہ سے، تو اس کے معنی یہ کہ اگر خارج از وقت ہو تو باطل ہے، چاہے ظاہر، چاہے سہون، چاہے عمدن. لیکن دلیل ما ادرک آ کے کہہ رہی ہے کہ اگر ایک رکعت بھی اس نے درک کر لی، کم نہیں، ایک رکعت یا اس سے زیادہ، تو اس کی نماز صحیح ہے. قصد ادا تو ضروری نہیں ہے، نہ بھی جانتا ہو قضا اور ادا تو اس کو نیت ضروری نہیں، کوئی اشکال نہیں. جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کو لگتا ہے کہ ایک رکعت کا وقت مل جائے گا یا نہیں، تو وہ استصحاب کرے کہ انشاءاللہ مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں اصالت عدم نقل، یہ اصل عقلائی ہے، ہر شریعت میں اس کو جاری کیا، مگر یہ کہ دلیل سے خارج ہو. اگر ہمیں شک ہو کہ معصومین علیہ السلام کہ ضا و ضاد کو کیسے پڑھتے، شاید اس طرح سے نہیں تلفظ کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، تو مقتضی یہ کہ اصل عدم نقل ہے کہ
اگر معصومین دوسری طرح سے پڑھتے تھے اور بعض میں ہم نے خطا کی، ہم تک خطائی پہنچا ہے مسئلہ اور ہمارے زبان میں دوسرا لفظ ہو گیا، تو اصالت عدم نقل عقلاء کا اصل یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہی نقل ہوا ہے، یہ سیرہ نہیں ہے، یہ سیرہ عقلائی ہے کہ جو ہم تک پہنچا ہے وہی صحیح ہے، اور زمان معصوم میں بھی یہی تھا، یہ اصل ہے۔ اگر ہم یہ کہ اصالت عدم النقل ایک الگ استصحاب کے بھی نتیجہ، لیکن اس کو استصحاب نہیں کہتے کیونکہ استصحاب میں یقین ہونا چاہیے پہلے پھر شک، یہاں یقین نہیں ہے، یہاں شک ہے، لہذا دوسرا قاعدہ جاری ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین۔ أبا حسن نصرت الدين نصرا، أبا حسن نصرت الدين